خان صاحب آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے اور آپ کو کیا بھی گیا. آپ ایک میٹنگ میں جانا چاہ رہے تھے ملائیشیا اور آپ کو روک دیا گیا تھا, آپ نہیں جا پائے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان ٹولز کو استعمال کر کے کوئی ریکویسٹ آپ کے پاس موجود تھی کہ نواز شریف کو جانے دو؟ دیکھیں عمران, میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں. میں جو ان 2 سالوں میں جو مجھے سب سے تکلیف دہ چیز ہوئی ہے نا, وہ یہ کہ ہمیں جب باہر کے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. یہ مجھے, یعنی میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بنایا. میں اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگتا تھا, میری ماں مجھے زبردستی پیسے دیتی. میں چھوٹا 18 سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی کسی سے, اس کے بعد میں نے اپنی کمائی شروع کر دی, کرکٹ پروفیشنل ہو گیا. شوکت خانم کے لیے میں نے اب پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا, کبھی میں نے نان پاکستانیوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ مجھے جو جا کے اپنے ملک کے لیے جو قرضے لینے پڑے ہیں نا, یہ میرے لیے سب سے مشکل چیز رہی ہے. یہ میں نے اپنی انا کو ختم کر کے اپنے ملک کے لیے کیا. میں اور دعا کرتا ہوں اللہ سے, اور یہ یقین کرو عمران, میں ہر روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا کرے, خوددار قوم بنائے. کیونکہ یہ جو ہمیں انہوں نے کیا ہے, یہ مجھے جو غصہ چڑھتا ہے کہ انہوں نے قرضے لیتے گئے, اور قرضے لے کے جو انہوں نے پیسہ بنایا ہے, جو ان کا رہن سہن ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے سارے میری پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے 30% ہم نے کم کیا مہنگائی کے دوران. میں نے کوئی میری فورن ٹریول میں اٹھا کے دیکھے میں نے کتنے پہ کیا. انہوں نے $14 لاکھ پہ کیا ہوا ہے امریکہ کا ٹرپ, جو میں نے $1.5 لاکھ میں کیا. ایک طرف آپ رہن سہن ایسا کر رہے ہیں کہ بادشاہوں والا, دوسری طرف قرضے پہ ملک چلا رہے ہیں. اور وہ جو آپ کو دیکھیں, اور ان کو شرم نہیں آتی. یہ جب جاتے تھے ان کی طرف, جس طرح باہر کے, آپ کو پتہ یہ کیسے ان کے پیروں میں گرے ہوتے تھے. ہمارے لیے ہمارا ملک اللہ نے وہ نعمتوں سے بخشا ہوا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ زیادہ دور ٹائم نہیں ہے کہ جب ہمیں کبھی کسی کے سامنے نہیں ہاتھ پھیلانے پڑیں گے, بلکہ ہم لوگوں کی مدد کیا کریں گے. اللہ کرے وہ وقت ہے پاکستان کے لیے. ایک بریک یہاں ہم لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ خان صاحب کی پارٹی کے بارے میں, کچھ گورننس کے بارے میں, مہنگائی کے بارے میں, اور پھر انٹرنیشنل افیئرز پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, اور اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا پارٹی ایشو پہ بھی. خان صاحب ایک کویسچن ہے, بہت لوگوں نے پوچھا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو یہاں سے جب نکالا گیا تو ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی تھے, ایک رپورٹ بھی یہاں موجود تھی آپ کی ٹیبل پہ, اور اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہا. ایسی کیا ضرورت پڑی کہ 6 مہینے کے اندر اندر وہ جا کے پنجاب میں حکومت میں شامل ہو گئی تھے؟ دیکھیں فردوس کے اوپر کوئی کرپشن کیسز نہیں تھے, ایسے نہیں, چارجز تھے. دیکھیں چارجز وہ تو ساروں کے اوپر لگ جاتی ہیں. نہیں ایسی نہیں تھی بات, وہ میں نے سارا اسٹڈی کیا تھا. لیکن وہ ہم چاہتے تھے کہ ایک چینج کریں اس وقت, اور میرے خیال میں پنجاب میں ان کی بہت ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بدقسمتی سے جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ اتنا سامنے آ کے بات ہی نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں پولیٹکس کے اندر 2 چیز, وزیر جو ہوتا ہے وہ اپنی وزارت بھی سنبھالتا ہے, پھر ایک لیڈر ہوتے ہوئے وہ پھر اس کو آگے جا کے پروجیکٹ کرتا ہے پبلک میں, تو وہاں کرتے نہیں ہیں. اور فردوس کی بڑی کوالٹی ہے, اور اس طرح وہاں ویسے وہ کیا اس کاؤنٹر کو اون نہیں کر رہے پنجاب کے جو آپ کے منسٹرز ہیں یا لیڈرز ہیں؟ دیکھیں کیونکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کوئی نہیں آتا. نہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ عثمان کی جو ویکنس ہے میں آپ کو بتاؤں, اس کی ویکنس یہ ہے کہ وہ میڈیا سیوی نہیں ہے. وہ بلکہ جس طرح نواز شریف جب شروع میں آیا تھا تو نواز شریف سے پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی جب تک لفافے نہ دیے اور پتہ ہو کہ کون سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں. تو یہ ابھی اس میں وہ ہے نہیں, کانفیڈنس نہیں ہے. لیکن عثمان کام زبردست کر رہا ہے, اور وہ واضح ہو جائے گا تھوڑی دیر میں سب کے سامنے. تو وہ کیونکہ اپنے آپ کو وہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے, اور پھر میڈیا پہ پیسہ نہیں چلا رہے جس طرح شہباز شریف چلاتا تھا, تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ایک تکڑا اسپوکس پر. فیاض چوہان بھی زبردست کام کر رہے تھے, لیکن ان کی وزارت بھی ہے اور وہ اسپوکس پرسن بھی ہیں ساتھ. پھر ہم نے فردوس کو بھی وہاں لگا دیا. اچھا سر, آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا, یہ میں نے آج پتہ کروایا. ادھر 7-8 گھر ہیں باہر, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی وزیر اعظم آتا تھا ان کی قریبی فیملی سارے یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. آپ نے یہاں پہ کسی رشتہ دار کو نہیں آنے دیا, اور میری انفارمیشن کے مطابق آپ یہاں خود بھی نہیں رہتے زیادہ, سٹاف بھی یہاں کا کم ہو گیا. میں خود اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو موج مستی نہیں کرنے دے رہے تو عثمان بزدار کے رشتہ دار اور دوست کیوں موجوں میں ہیں؟ میں نے ثبوتوں کے ساتھ ساری سٹوریز کی تھیں, میں ان کے اوپر آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں.
آپ نے عثمان بزدار صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں وہ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے کہ جس میں وہ کلیئر کر پائیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں یا ایسے ہے. تو سر کیوں ان کو آپ نے وہ چھوٹ دی ہے جو آپ نے خود اپنے رشتہ داروں کو نہیں دی؟ پہلی چیز تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں یہاں پرائم منسٹر ہاؤس نہیں رہتا. یہ میں نے اپنی 24 سال پہلے میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایک ملک جس کے حالات جو پاکستان کے ہیں، قرضے لے کے ہم قرضے لے کے ملک چلا رہے ہیں. تو جب آپ قرضے لے کے چلاتے ہیں تو جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنی مثال سے ایک کم خرچے کرتا ہے. تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی میں ووٹ لینا چاہتا ہوں. یہ ایک انسان کے اندر سے چیز نکلتی ہے کہ اگر ملک قرضے پہ، ایک گھر ہے آپ کا، میں سربراہ ہوں گھر کا، گھر قرضے پہ چل رہا ہے اور میں اپنی عیاشیاں کر رہا ہوں جو آج تک ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے پہلے تو میں اس کو کلیئر کر دوں، میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں. کوئی میرا کیمپ آفس نہیں ہے، کوئی میں گورنمنٹ کے خرچوں پہ نہیں رہتا. اب عثمان پہ آ جائیں. دیکھیں عثمان ایک سب سے غریب علاقہ جو ہے نا پنجاب کا، ڈی جی خان ڈسٹرکٹ، ادھر سے آتا ہے. اور ڈی جی خان کا بھی غریب علاقہ ہے جو کہ قبائلی علاقہ ہے وہاں کا. یہ عثمان بزدار وہ قبائلی علاقے سے جہاں پانی نہیں ہے پینے کا، وہاں جو لوگ بجلی نہیں ہے، وہ اس علاقے سے ہے. اب جب اس علاقے سے کوئی آتا ہے، اور مجھے پتہ ہے اس لیے کہ میاں والی میرا حلقہ ہے، تو جب میاں والی کے وہ حالات نہیں ہیں جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقے کے، وہ بہت پیچھے، سب سے پیچھے ہے. اور وہی وجہ تھی میں چاہتا تھا عثمان آئے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی آئے جس کو کم از کم فکر ہو، اس کو درد ہو. مثلا جو پناہ گاہ ہے، میں نے جب پناہ گاہ بنایا تو اس عثمان نے ساری جو میری ان چیزوں کے اوپر پوری طرح اس کو سمجھ آئی، کیونکہ وہ جانتا ہے غریب آدمی کیسے رہتا ہے. اب آپ کی جو بات آ گئی نا کہ رشتہ داروں کی، جب آپ ایسے علاقوں سے آتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار کہتے ہیں جی ہمیں بھی کچھ کرو، ہم ٹھیکے شکے لیتے ہیں، کوئی کام شام کروا کے دیں. ٹھیکے نہیں، کوئی نوکریاں، ٹرانسفر پوسٹنگ سب چل رہا ہے سر. ہاں تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا مطلب کوئی نوکریاں ہوں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی ایک دن کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو آدمی وہ ووٹ لے کے آیا اس غریب علاقے سے، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ووٹ دیتے رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی نوکریاں دو. یہ کوئی کرپشن نہیں ہے جو میں تصور کر رہا ہوں. مثلا اس کا مقابلہ کریں شہباز شریف سے. 23 ارب روپے کی تو اس کی صرف 2 کمپنیوں کی، یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے شہباز شریف کا، 23 ارب روپیہ صرف 2 کمپنیز کی کرپشن کا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب ہے 60% پنجاب پاکستان کا بجٹ. اگر جو اب ان کی کرپشن نکل رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے یہ نوکریاں کرپشن نہیں ہے، جب ہر جگہ وہ پیسہ بنا سکتا ہے پنجاب کا چیف منسٹر. تو میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی، کیونکہ میں خود دیکھ رہا ہوں پنجاب کو، کوئی کانٹریکٹ، بڑا کانٹریکٹ کوئی بھی میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی قسم کی جو کرپشن ہو رہی تھی پہلے وہ نہیں ہو رہی اب پنجاب میں. چھوٹی موٹی وہ دیکھیں ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. میں عمران میری پہلے بات سنیں. دیکھیں کرپشن یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سر. نہیں عمران میری پلیز آپ بات سن لیں. دیکھیں ایک ملک کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ہم نے شروع میں آتے ساتھ ہی بڑی کوشش کی کہ جی ایک ہی دم ہم سارے بلیک کے پیسے کو نا باہر کر دیں اور ہم سارا وائٹ پیسہ کریں. آئیڈیل تھا وہ. اور ہم نے جب وہ کیا اس سے کیا ہو، ساری ہماری اکانومی رک گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، ساری ٹریڈنگ ختم ہو گئی، پلاٹس کی قیمتیں نیچے چلے گئی، ریل اسٹیٹ نے شور مچا دیا. سب سے بڑا مشکل بے روزگاری بڑھنی شروع ہو گئی. اب پھر میں نے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے 2 سال کے بعد سیکھا کیا، ٹرانزیشن ہمیشہ سلو ہوتی ہے، گریجول. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم مدینہ کی ریاست کی میں اس لیے ہمیشہ مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک ایسی بتا دیا ہے کہ ایک آئیڈیل ہے، اس تک پہنچ تو نہیں ہم سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، یعنی کوشش کرو وہاں پہنچنے کی. آپ 10% بھی پہنچ جائیں تو آپ بڑے کامیاب آدمی. اسی طرح مدینہ کے ریاست کے انہوں نے اصول بنائے تھے. اس کے اندر انہوں نے شراب 3 فیزز میں بند کی، پہلے دن نہیں بند کی. غلامی فیزز میں بند کی. انہوں نے پتا تھا کہ ایک دم غلامی بند کرتے تو سسٹم ختم. انہوں نے کہا ان کو پہلے اسی طرح رکھو جس طرح آپ گھر کے اپنی فیملی کے وہی کھانا کھلاؤ، ان کو وہ کرو. یعنی انہوں نے فیزز میں کیا. تو میں نے جو غلطی کی شروع میں، ایک دم جو ہم نے بلیک کے پیسے پہ گئے وہ اکانومی بیٹھ گئی.
اب آپ ایک پورا سٹرکچر بنا ہوا ہے پاکستان کا, جو اقتدار میں آتا ہے عثمان بزدار بھی بہتر ہو جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں 100% میں کہتا ہوں بہتر ہو جائیں گے, اور آپ سے میں پھر انٹرویو کروں گا, اور آپ اصل میں ایونچولی آپ نے دیکھنا ہے کہ پنجاب کی پرفارمنس کیا ہے اور کیا وہاں اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے جو پہلے تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نیچے جائے گی. ہمارا پرابلم دوسرا ہے. سر میرے پاس ایک منٹ عمران, آپ وہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا, وہ میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں. دیکھیں, جو پنجاب کا سسٹم ہے نا, وہ ہم کے پی میں ہم گورنمنٹ آئی 3 سال ہمیں پختونخوا میں لوگوں نے کہا جی کدھر ہے آپ, نواز شریف نے وہ جا کے کہا کدھر ہے جی نیا پختونخوا, 3 سال ہمیں کہا, اینڈ میں 2/3 اکثریت سے ہم جیتے. وہاں کولیشن گورنمنٹ تھی 2013 میں, آج 2/3 اکثریت ہے. تو ٹائم لگتا ہے. وجہ کیا ہوئی, وہاں فرق کیا تھا, وہاں صرف ANP 5 سال رہی تھی, یہاں 30 سال سے ان کی جڑیں اندر ہیں, بیوروکریسی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیوروکریٹس وہ ہیں, کئی بیوروکریٹس ہمیں فیل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. سو اتنا آپ جو چینج کی ہم بات کریں, آئے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آئے گا, لیکن سلو آئے گا. جو مجھے 2 سال پہلے چیزیں پتہ تھی اس سے بہت زیادہ آج چیزیں پتہ ہیں, اور جو اب ہم جس طرف اب جا رہے ہیں آپ دیکھتے رہیں گے. پنجاب کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کون کون سے بیوروکریٹس ہیں. ٹائم لگا پتہ چلوانے میں کہ یہ اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے. آپ دیکھتے رہیں پنجاب کے اندر. لاہور کا لگایا, سب سے زیادہ مجھے اعتراض تھا شروع میں, میں اس کے خلاف سٹوریز کی میں نے, لیکن پھر مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آدمی نے پولیس کو ڈرا دیا اور پولیس اب کام کرنا شروع ہو گئی. اس طرح کا کوئی بندہ آپ کو IG نہیں ملتا کوئی ایسا, یعنی پولیس کے اندر جب تک خوف نہیں ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا تب تک وہ کام نہیں کرے گی. ایک بندہ آیا اس نے یہ کیا اور کام شروع. میں سب کو بتاؤں کہ کیوں ہم نے فیصلہ کیا چینج کا, یہ میں آپ کو بتاؤں. وہاں میرے بہنوئی ہیں, ان کے اوپر کو 5 سال سے ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ, PIA سوسائٹی تھی وہاں قبضہ ہوا تھا. ہماری جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ کی گورنمنٹ ہے, اور وہ قبضہ گروپ تھا اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. میں کہوں ان کو, میں کہوں اب ہماری گورنمنٹ ہے, قبضہ تو چڑھوا دو. وہ قبضہ 1 سال جو آئے جی اچھا جی ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا, کچھ پرائم منسٹر کا بردر ان لا, یعنی یہ حالات تھا پنجاب میں. اور تو چھوڑو نا, اور بیچارے لوگوں کو کیا بات کرو, پرائم منسٹر. اچھا وہ فائنلی اس کا قبضہ, اس کے پلاٹ کا چھوٹا, اور بھی لوگوں کے قبضے کیے ہوئے تھے, قبضہ گروپ تھا وہاں. اس کے وہ جو 7 والا تھا, اس نے مجھے میرے بردر ان لا نے ٹیلی فون کیا کہ جی 7 والا ہمارا ہے, اس کے بھی پلاٹ پہ قبضہ تھا, وہ یوسف, اس کو وہ قبضہ گروپ دھمکیاں دے رہا ہے. پھر اس کی مجھے آئی کہ جی وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ مار دیں گے, اور اس کو شام کو گولی مار دی. میں نے IG کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا پرائم منسٹر کہ اگر بردر, ان کو پتہ ہے قبضہ گروپ کو کہ وہ جانتا ہے, پرائم منسٹر کی نظر ہے اس کے اوپر, اگر اس کو نہیں, اس کو اس طرح دن دہاڑے گولی مار دی ہے, کچھ ہوا ہی نہیں, لا اینڈ آرڈر کہاں نہیں, تو پھر کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, وہ دندناتے پھر رہے ہیں باہر. پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ لاہور کے اندر یہ ہو رہا ہے تو وہ باقی پاکستان, باقی پنجاب میں, تب میں نے فیصلہ کیا چینج کا. اور جب وہ آیا اس نے آتے ساتھ ہی پکڑ لیے, یہ جو نیا CCPO ہے. جو بھی اعتراضات ہیں, ہمیں تو لوگ تو جاننا چاہتے ہیں کہ جی قبضہ گروپوں کو پکڑ کے اندر ڈالیں, اور اب انشاءاللہ آپ ابھی بے فکر ہو جائیں, بڑے بڑے قبضہ گروپوں کو اب ہم ہاتھ ڈالنے لگے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. نہیں تو ایسے آفیسر آپ نے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں جو جا کے یہ کام کریں؟ یہ مسلسل یہ جد و جہد ہے, یہ جہاد ہے.